کیا سالی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا بیوی کی بہن سے دوسرا نکاح کر سکتے ہیں؟ اگر اس سے نکاح کر لیا تو کیا پہلی بیوی نکاح میں رہے گی یا نہیں رہے گی؟ کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ استغفر اللہ میرے بھائی، بہت غلط بات ہے، آپ کو سالی سے محبت، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ کے نکاح میں جب ایک خاتون ہے تو اس کی بیوی میں، اس کی بہن میں آپ کو بالکل بھی دلچسپی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، وہ آپ کے لیے نامحرم ہے اور اس سے نکاح بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ تو اگر کسی نے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کر لیا تو یہ بہن سے جو نکاح کیا ہے نا دوسرا، یہ نکاح کالعدم ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو فوراً اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ پہلی بیوی کا نکاح برقرار ہے، اس کی بہن سے جو نکاح ہوا ہے وہ ناجائز ہے، وہ کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کے جمع کرے گا، مستری کرے گا تو یہ زنا کے حکم میں آئے گا یہ۔ ہاں خدا نہ خواستہ پہلی بیوی مر گئی ہے تو پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، یا کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ پہلی بیوی کو طلاق ہو گئی اور اس کی عدت بھی پوری ہو گئی تو پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر پہلی بیوی کو طلاق ہوئی ہے تو عدت کے دوران بھی اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیں اس بیس پہ پہلی بیوی کو طلاق دینا کہ میں عدت کے بعد اس کی بہن سے نکاح کروں گا، یہ بھی پرلے درجے کی ایک بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے۔ اور یہ ساری بدماشیاں آج کل معاشرے میں اس لیے ہو رہی ہیں کہ سالیاں بہنوئی سے پردہ نہیں کرتی۔ اسلام میں پردے کا حکم ہے کہ سالی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بہنوئی کے سامنے آئے اگر وہ سالی جوان ہے۔ گھروں میں بہت بے حیائی اس وجہ سے پھیل رہی ہے، شادی کسی لڑکی سے ہوتی ہے، اس کی ساری بہنیں دائیں بائیں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور مردوں کو جناب جو ہے وہ ہوس بے لگام ہو چکی ہے موویز دیکھ دیکھ کے اور بے پردگی اور بے حیائی کے ماحول کی وجہ سے، تو اپنی بیوی کے بجائے سالیوں میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ ویسے سارے اوپر اوپر سے نیک بنے ہوئے ہیں، تو میں کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ تو اس لیے جب کسی لڑکی سے نکاح ہو تو اس لڑکی کی بہن کو خود احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بہنوئی کے سامنے نہ آئے۔ اگر وہ آتی ہے تو عورت کو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کو منع کرے کہ میرے شوہر کے سامنے کیوں آ کے بیٹھتی ہو تم، تو اس کو چاہیے کہ اس پہ اعتراض کرے۔ وہ بھی براڈ مائنڈڈ بنی ہوئی ہوتی ہیں، لبرل بنی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں میری بہن ہی تو ہیں، اور ہاں ہاں ہو چل رہا ہوتا ہے۔ اور جو ٹھرگی قسم کے مرد ہیں وہ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی بیوی پرانی لگ رہی ہوتی ہے، اس کی بہنیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، قرآن میں صاف حکم ہے کہ عورت جو ہے کن لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے، کن کے سامنے نہیں آ سکتی۔ تو اس میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ جو محرم ہیں ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے، اور بہنوئی چونکہ نامحرم ہے، اسی طرح بھابھی کے لیے دیور بھی نامحرم ہے تو وہ اس کے سامنے نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کا طے شدہ حکم ہے۔ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک برتن میں اچھا فریش تازہ گوشت ہے اور ایک میں کیڑوں والا بدبو والا غلیظ اور گندا گوشت۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس اچھے خوشبودار گوشت کو چھوڑ کے کیڑوں والا سڑا ہوا گوشت، جب سڑ جائے کتنا گندا ہوتا ہے، اس سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ ان کو یہ سزا ہے کہ قیامت تک تم یہ کھاتے رہو گے سڑا ہوا گوشت۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ شادی شدہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جاتے ہیں۔ آج شادی شدہ لوگوں میں بھی زنا کم نہیں ہے۔ جب ان سے کہتے ہیں ایک اور شادی کر لو تو موت آتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، کروڑ پتی ہیں، طوائفوں کے 5-5 لاکھ روپے باندھے ہوئے ہیں زنا کے، اور ایک ایک طوائف نے 20-20 مردوں سے 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ لے کے کروڑ پتی بن چکی ہے وہ، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہماری سوسائٹی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ ایک عورت کو طلاق ہوئی، اب کوئی شادی نہیں کر رہا اس سے، تو اس نے اسی کو دھندا بنا لیا اور کروڑوں پتی بن گئی ہے۔ وہ مالدار آدمی، اس کے لیے 2.5-3 لاکھ 4-5 لاکھ روپے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکھیل کی طرح وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس بے غیرت کو بولو نکاح کر لے تو موت آئے گی اس کو، سمجھ رہے؟ تو کیا آئے گی؟ کہتے شادی کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ ابے تو 2.5-4-5 لاکھ روپے تو اجرت کے طور پہ دے سکتا ہے، تو کسی غریب لڑکی سے 2-2.5 لاکھ میں غریب 4 لڑکیاں پل سکتی ہیں آرام سے، لیکن نہیں، حرام کاری کا جب چسکا لگ جائے، اور عورت بھی یہ کر رہی ہے،
کیوں؟ اس کو پتا ہے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. اور جب ہم دوسری شادی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی شادی شادی کرتا رہتا ہے. بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے شادیوں کی, سمجھ رہے ہو؟ میں جو شادی یا تو مجھے رشتے چاہیے ہوتے ہیں نا, میں کر رہا ہوتا. جو سوسائٹی میں حالات جا کے دیکھو, لڑکیاں جب طلاق ہوتی ہیں نا, یا کنواری ہوں بڑی ہو جائیں, نہیں ہو رہی, تو پھر جاب, پھر کیا ہوتا ہے؟ جاب. اور خدا کی قسم لڑکی کو حلال میں اتنا نہیں ملتا, اس کے لیے بڑی محنت چاہیے. حرام میں وہ تھوڑے میں بہت کما لیتی ہے. بہت کم لڑکیاں ہیں جن میں تقوی, خدا کا خوف ہو, انہوں نے اپنی عزتوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اور پھر جنہوں نے اپنی عزتوں کو سنبھال کے رکھا ہوا, جب وہ ڈپریشن میں جاتی ہیں تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہیں. سائیکیٹرسٹ اگر دیندار ہو, نیک ہو, غیرت ہو تو اچھے مشورے دے گا, ورنہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ خود اس کو حرام کاری اور زنا کے مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ اپنی فرسٹریشن کو آپ پوری کرو کسی مرد کے ذریعے, اور پھر وہ زنا میں لگتی ہے. کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہماری سوسائٹی, کیونکہ زنا صرف اللہ کو ناپسند ہے, باقی تو یا جو اللہ کو مانتے ہیں. انہو کان فاحشۃ, قرآن کہہ رہا ہے زنا تھوڑی بے حیائی نہیں ہے, بہت بڑی بے حیائی ہے. لا تقربوا الزنا, زنا کرنا دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا. تمہارے رب نے تمہارے لیے 4 عورتیں حلال کر دی ہیں, 4, 1 نہیں 2 نہیں. سوسائٹی اس کو برا سمجھے گی, مگر گاڈ اور خدا اور اللہ تمہیں اس کی پرمیشن دے رہا ہے. ان عورتوں کو میں نے پیدا کیا, میں پرمیشن دے رہا ہوں. تبھی تو میں کہتا ہوں دوسری شادی میں جتنی مخالفت ہوتی ہے اتنا مزہ ہے, خدا کی قسم, کیونکہ خدا کہہ رہا ہے میری طرف سے پرمیشن ہے. جمشید کہہ رہا ہے کیوں کر رہا ہے بھائی, ستار کہہ رہا ہے کیوں کر رہا ہے. تو جو کام اللہ نے اجازت دی اور سوسائٹی مخالفت کرے, اس کے کرنے کا مزہ ہی الگ ہے. میں جب کر رہا تھا تو میری یہی کیفیت تھی, سب خلاف تھے. میں کہتا یار اللہ نے اجازت دی ہے تو مجھے اللہ کی پرمیشن کے بغیر کے بعد مجھے کسی کی پرمیشن کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو کہتے تھے آپ یہ, میں نے کہا جتنا برا بلا کہو گے نا مجھے اور مزہ آ رہا ہے اس میں. جیسے عاملوں کو برا بلا کہنے میں مزہ آتا ہے, اس طرح دوسری شادی پہ جو تانے ملتے ہیں نا اس میں انجوائے کرو. ابھی کل ایک آ گیا بیچارہ دو کر کے نا, اتنا عجیب سا مجھے لگ رہا تھا مرنا جائے کہیں یرقان سے. عجیب حالت ہو گئی اس کی, تانے سن سن کے نا یہ ہو گیا. میں نے کہا انجوائے کر یار, سینہ کھول, ایسے گھوم, موسٹ وانٹیڈ اپنی بائک کے پیچھے لکھوا دے. میں نے کہا کمبخت زندگی میں ایک ہی دفعہ تو نے صحیح کام کیا ہے, مجھے نہیں پتا تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, زکات دیتا ہے کہ نہیں. ایک عورت کو ٹھکانہ دے دیا, حرام سے بچ گیا, ساری زندگی اس کی کفالت کرے گا, اس سے بڑی کیا نیکی ہو سکتی ہے. تو اب انجوائے کر, تانوں کو بولو. اللہ کے لیے بھی تو تانے برداشت کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائی اللہ کے لیے. ہاں حقوق بھی پورے کرو, ایسا نہ ہو کہ وہ لٹکا دو جیسے چسکے لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو زنا بہت بری چیز ہے میرے بھائی, زنا اچھا کام بولو نہیں ہے. تو نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ معراج میں سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں پاکیزہ گوشت چھوڑ کے. تو جو بیوی کو چھوڑ کر طوائفوں کے پاس جاتا ہے, پہلے تو طوائف ایک بہت برا شعبہ تھا, آج کل ٹک ٹاکر لڑکیوں نے اس کو بھی ایک پروفیشن بنا دی ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. ایک ڈاکٹر, میں کلینک میں تھا تو ایک پیشنٹ آیا ڈاکٹر کے پاس, اس بیچارے کو کوئی مسئلہ ہوگا, تو ڈاکٹر نے کہا آپ اپنے پارٹنر کے پاس کتنی دفعہ جاتے ہیں. میں نے بعد میں ڈاکٹر سے پوچھا پارٹنر کیا ہوتا ہے, اس نے کہا پارٹنر جو بھی, میں نے کہا بیوی ہوتی ہے, مسلمانوں میں گدے گھوڑے نہیں ہے یہاں پہ, جو پارٹنر کیوں کہہ رہے ہو اس کو آپ, پارٹنر تو گرل فرینڈ بھی ہوتی ہے. وہی انگریزوں نے جو گند پھیلایا ہے وہی ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹروں کی زبان پہ بھی آ گیا ہے. ٹک ٹاکر اپنی گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, نیچے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ, ماشاء اللہ نہیں بولو بغیر تو, ایک تو گدے گھوڑے والے کام کر رہے ہو, گدھے کا گدھی سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, گدھی گدھے کی بیوی ہوتی ہے, بولو فزیکل, گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے. آپ گھوڑا آپ کہہ سکتے ہو تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, نا تھوڑی دیر کا نہیں ہوتا. آپ کبھی گھوڑے کے ساتھ گھوڑی کھڑی ہوئی ہو, گھوڑی کو دور لے کے جاؤ, گھوڑا بھی پیچھے پیچھے آئے گا لازمی. مرغی کو دور لے کے جاؤ, مرغا بھی, اتنا ریلیشن مرغا مرغی میں بھی ہوتا ہے, گدھے گدھی میں بھی ہوتا ہے. گدھی کو ہٹاؤ گے گدھا پیچھے پیچھے آئے گا.
गर्ल फ्रेंड को जहां लेके जाओगे बॉयफ्रेंड पीछे पीछे आएगा। तो इतना रिलेशन तो गधे गधी में, घोड़ा घोड़ी में भी होता है, कुत्ते और कुतिया में भी होता है, जितना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में है। फर्क ये है कि कुत्ते कुतिया के साथ शादी नहीं करता, मुझे थोड़ा सा एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करने दो, ये बेगैरत और इसको कमबख्त, ये छुप के मुंह काला कर रहे होते हैं ना, हम बुरा नहीं कहते इनको, इनका मामला अल्लाह पे छोड़ देते, छुप के जो मर्जी करो, अल्लाह खुद ही इंतकाम ले लेगा। कमबख्तो तुम यूट्यूब पे डाल रहे हो उसको, बगैर तो अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा रहे हो और अपने आप को मुसलमान भी। ये हिंदू करे ये काम, हमने कभी हिंदू को बुरा कहा? बोलो। सिखों को कहा हमने, मसीहियों को कहा गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहा? मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं। गधा गधी के साथ रिलेशन कायम करता है, गधी गधे की बीवी नहीं होती। जो टिकटॉकर बेगैरत अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा रहा है ना, मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको बोलो कुत्ते बिल्ले वाला काम कर रहा है तू, और ये तेरे साथ कुतिया है, ये तेरे साथ गधी है, ये तेरे साथ घोड़ी है, इस कुतिया को यहां से हटा, यहां से हमारी सोसाइटी को खराब ना कर। बच्चे ये चीजें देखते हैं, वो भी खराब होंगे। इस पे आवाज उठाया करो सोशल मीडिया पे, माशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं लिखा करो, और एक गधी की तस्वीर बना के डाल दो तेरी गर्लफ्रेंड में, और इसमें कोई फर्क नहीं, और एक गधा भी साथ में खड़ा कर दो। वो भाई इस सोसाइटी से इसके खिलाफ बगावत। देखो हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, हम तो करें ना अपनी जिम्मेदारियां पूरी। असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं, चंद को छोड़कर, उनमें से तो बहुतों की गर्लफ्रेंड्स हैं, वो कहां इसके खिलाफ कानून साजी करेंगे? तो हमने खुद इसको सोसाइटी में कंट्रोल करना है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो नबी ने मेराज में ये चीजें देखी हैं, और आपने ये भी देखा कि कुछ नंगे मर्द और नंगी औरतें आग में जल रही हैं इकट्ठे, और जब आग के शोले बुलंद होते हैं वो भी ऊपर जाते हैं। आपने फरमाया ये कौन लोग हैं? फरमाया ये आपकी उम्मत के जानी हैं, जिस औरत के साथ जिना किया है ना, उसी के साथ बरहना करके अल्लाह ने आग में डाला है। अंग्रेजों की नजर में जिना कोई जुर्म नहीं है मेरे भाई, इस्लाम की नजर में बहुत बड़ा जुर्म है। ये हमें मेराज की रात से सबक मिलता है। आज हम मेराज के वाकयात तो बयान कर देते हैं, बस एक इंजॉय करते हैं उन वाकयात को, उससे जो हमें सबक मिल रहा है, जो अल्लाह अपने नबी को लिनुरियहु मिन आयातिना, कुरान कह रहा है हम अपने नबी को निशानियां दिखाएंगे। तो जो कुछ अल्लाह दिखा रहा है हम उससे इबरत हासिल नहीं करते। तो इसलिए बचो जिना से। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी सोसाइटी को एक पाकीज़ा सोसाइटी बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज जो आमिलों के बारे में बात हुई है ना, अक्सर जब मैं ये बात करता हूँ, लोग मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमहुल्लाह ताला जो जामिया अशरफिया में थे, उनका हवाला देना शुरू कर देते हैं कि वो भी तो तावीज़ दिया करते थे, आमिल थे। वो आमिल नहीं थे। कुछ बुजुर्ग होते हैं, करामत के तौर पर अल्लाह ताला उनकी दुआ को सुन लेते हैं, वो कोई अमल बता दें तो फौरन उस पर असर हो जाता है। वो आमिल नहीं थे। तो जो उनके वाक़यात है ना, तावीज़ पे कोई आयत लिख के दे दी, बोला पढ़ लो या इसको इस तरह इस्तेमाल करो, फौरन असर होता था। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हफीज़हुल्लाह ताला ने बताया कि वो भी मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी उनके भी उस्ताद हैं। तो कहते हैं हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, कुछ भी किसी को दे दिया असर हो जाता था उस पर। तो वो करामत होती है कुछ अल्लाह वालों की। तभी उनके बारे में हम तक खबर पहुंची, उनके इंतकाल के बाद उनकी कब्र से भी खुशबू आई है। तो कुछ बुजुर्ग होते हैं, वो नेक लोग होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि अगर वो कसम उठा लेना तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा करके छोड़ता है। तो वो कुछ ऐसे बुजुर्ग तो होते हैं हर दौर में। हम लोग क्या, चूंकि बुजुर्ग होते हैं तो करामतें भी होती हैं, कुछ लोग होते ही नहीं है तो करामतें भी नहीं होती, तो उनका अमलियात से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ रहे हो? आपके खिलाफ एक औरत ने वीडियो बनाई है जिसमें वो आप पर तनकीद कर रही है आपके बयान के बारे में, जिसमें आपने कहा है कि हदीस में है कि अगर माँ बाप बीवी को तलाक देने का कहें तो माँ बाप की इताअत करनी चाहिए। हाँ, वो मैंने वीडियो देखी है। वो वीडियो ये है कि ये देखो मुफ्ती कह रहा है हदीस में आता है कि माँ बाप अगर कह दे बीवी को तलाक दो तो तलाक दे दो। बस इस पर स्टॉप करके उसने आगे रिएक्शन रिकॉर्ड करवा दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुरान में आता है ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, ए ईमान वालो नमाज के करीब मत जाओ इस हाल में कि तुम नशे में हो। अब कोई गैर मुस्लिम ये करे, कुरान कह रहे ला तक़रबुस सलाता, ए ईमान वालो नमाज के करीब मत जाओ, और स्टॉप, और इस आयत का टुकड़ा चला के
چلا دے کہ دیکھو قرآن تو کہہ رہے نماز کے قریب مت جاؤ. تو وہ خاتون نے یہی کیا ہے. میں نے آگے پوری اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ کس شرط پہ ہے یہ, کن صورتوں میں ہے, فقہا نے اس کی کیا تفصیل بیان کی ہے. وہ پوری تفصیل اس نے حذف کر دی. اور اس میں پوری میں تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر ماں باپ کہتے ہیں تو مت دو, بلکہ پہلے تحقیق کر لو, علماء سے رابطہ کر لو, پوچھ لو کہ ماں باپ کا یہ مطالبہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے. پورا کلپ ہی اسی پر ہے. تو اس نے آدھا چلا کے مارکیٹ میں وائرل کر دیا. اس عورت پہ تو مجھے اشکال نہیں ہے, اشکال ان احمقوں اور بے وقوفوں پہ ہے جو اس کو لائک کر رہے ہیں اور مجھے گالیاں دے رہے ہیں. پاگلوں, پہلے پوچھ تو لو, تحقیق تو کر لو یہ آپ پوری بات ہے بھی کہ نہیں ہے. میرے وہ کہتے ہیں بھی میری عمر 22 سال ہے, پڑھائی ختم ہونے میں 3 سال باقی ہیں. مطلب یہ میں سمجھ گیا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے. 4 سال پہلے رشتہ طے ہوا تھا, لیکن گھر والے پڑھائی کے بعد شادی کروائیں گے. میں اپنی منگیتر کے ساتھ شاپنگ وغیرہ پہ چلا جاتا ہوں. ابھی گدے گدی پہ بیان ہوا نا, گدے گدی پہ, وہ دوبارہ سن لیں. دیکھو شادی سے پہلے جب بھی ریلیشن ہوگا نا, شادی کے بعد پھر نکاح ناکام ہوگا. 99% یہی ہوتا ہے. یہ تبھی گوروں میں طلاقیں بہت ہیں, کیونکہ انڈرسٹینڈ کرتے کرتے نا ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ پہلے ہوگی, پہلے ایک دوسرے کو ایکچولی ہم سمجھیں گے. ایسے شادی کوئی بچوں کو, یہ ہمارے لبرل انٹیاں اس طرح کی باتیں آج کل ٹی وی میں واقع بھی کر رہی ہوتی ہیں. ایکچولی کوئی بچوں کے کھیل تو پہلے آپ سمجھیں جمشید کیسا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, تو پہلے اس کو سمجھیں. ایک دوسرے کو ماں باپ بھی بول رہے ہوتے ہیں جاؤ سمجھنے کے لیے قائد اعظم کے مزار پہ چلے جاؤ, ایک دوسرے کو سمجھو, پہلے ایک وزٹ کر لو, دبئی کا ایک ٹور لگا کے آ جاؤ, پہلے سمجھو. ابے بھائی ہمارے ماں باپ کی شادیاں ہوئی, دادا دادیاں نانا نانیاں, صدیوں سے جو ہو رہا ہے وہ بغیر سمجھے ہی ہو رہی ہیں, اور ایسی کامیاب شادیاں ہوتی تھیں. اب سمجھ کے, انگریز سمجھ کے شادی کرتا ہے, 50 سال تک سمجھتا رہتا ہے, بچے پیدا ہو جاتے ہیں سمجھنے میں. وہ ماں باپ کی شادی میں کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں, اپنے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد شادی ہوئی اور جھگڑے شروع, طلاقیں. اتنا ڈیورس ریشو ان ملکوں میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اور ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں ان میں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے, کیونکہ سمجھتے ہیں پہلے ایک دوسرے کو. تو یہ بیکار کی باتیں, پہلے سمجھنا ممکن ہے ہی نہیں. ہاں اتنا کر لو, بالکل اجنبی کے جگہ شادی ہو رہی ہے, ایک آدھ دفعہ فون پہ بات کر لی, اپنی ترجیحات بتا دیں. جیسے ایک دیندار آدمی ہے, وہ اتنا بتا دے بھائی میں پردے پہ, میری جب بھی شادی ہوئی ہے نا تو میں نے 3 باتیں لازمی کہی ہیں. نماز پہ کمپرومائز نہیں, بے نمازی عورت کو میں نہیں برداشت کر پاؤں گا, نہیں. بے پردہ میرے ساتھ نہیں, امپاسبل. نمبر 3 نماز ہو گیا, اور کیا ہے, پردہ اور صفائی, گھر کو بھنگی خانہ نہیں بنانا ہے بس. تو باقی میں نے کہا بھائی سب کچھ برداشت ہے, گھر میری خدمت کرو ٹھیک ہے, نہیں کرو. 3 اور ہیں, نہیں بھی ہوتی تو بھی, نہیں بھی ہوتی تو بھی. میں اس معاملے میں بہت براڈ مائنڈیڈ ہوں. میرے گھر میں کھانا پکا ہوا وہ کھا لوں گا, نہیں ہے کہیں سے ہوٹل سے منگوا لو. اس میں کبھی ٹارچر نہیں کرتا گھر میں, بہت کلا ڈلا ہاتھ. جس گھر والوں نے جانا ہے اپنی اماں کے ہاں, میں کے جانا ہے, چلو بھائی ٹھیک ہے یار, یہ رکشے کا کرایہ, ان ڈرائیو کا کرایہ پکڑو, جاؤ بھائی ہو کے آ جاؤ, جتنے دن رہنا رہ کے آ جاؤ. اس میں کیا ہوں, براڈ مائنڈیڈ. ویسے 4 کے بعد براڈ مائنڈیڈ ہی ہوگا آدمی, اور کیا ہوگا, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو یہ بھی 4 شادیوں کا فائدہ ہے نا. عورت کو بھی آدمی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے کہ بھائی اب ایک ہوتی ہے تو پھر وہ اسی سے ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی خدمت بھی یہی کرے گی, کھانا بھی یہی پکائے گی, گھر بھی یہی, صاحب مہمانوں کو بھی, رشتہ دار آ رہے ہیں ان کو بھی, تو اس پہ بھی بہت بوجھ ہوتا ہے. تو یہ 2-3 کا فائدہ یہ عورت کو بھی ہوتا ہے. خیر, لیکن ویسے میں پھر بھی اس میں بہت کھلے دماغ کا آدمی ہوں, اور میں سمجھتا ہوں مرد کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ٹائم پہ کھانا مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا, ہاں یہ اس پہ غصہ آتا ہے کہ مجھ سے وعدہ کر لیا کہ کھانا بن رہا ہے اور میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں اور پھر نہ بنے, پھر آدمی کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا ہے, سارے دن کی روٹین خراب ہو جائے. اس پہ تو پھر کھوپڑی گھومنا بنتا ہے نا. پھر میں وہ والے بیانات اپنے سنتا ہی نہیں جن میں اخلاقیات کی ترغیب دی گئی ہے.
مار دھاڑ والے بیان سنتا ہوں پھر میں. خیر, تو 2-3 چیزوں میں جیسے دیندار آدمی کی ترجیحات یہی ہیں کہ بھئی پردہ ہو, نماز ہو, گھر میں طہارت کا, صفائی ستھرائی کا انتظام, بس. تو اب یہ براہ راست اگر اجنبی جگہ شادی ہو رہی تو براہ راست یہ بات ہو جانی, ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ بعد میں جب پردہ کرائیں اور سختی کریں تو بولیں یار یہ تو بہت مولوی متشدد ہے. نہیں بھائی, پردے پہ کمپرومائز, کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر پردے کا تعلق صرف آپ کی بیگم سے نہیں ہے, کل آپ کی بیٹیاں پیدا ہوئی نا, قسم اٹھوا لو مجھ سے, اگر آپ کی وائف پردہ نہیں کرتی ہے وہ کبھی بھی پردہ نہیں کریں گی, الا ماشاءاللہ کسی ایک کو اللہ 100 میں کسی ایک کو اللہ ہدایت دے دے تو وہ نہیں پر کریں گی پردہ. بیٹیاں ماں کو دیکھ کے پردہ کرتی ہیں, باپ کی ترغیبات پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, چاہے مولوی ہو, مفتی ہو, بزرگ ہو, جو بھی ہو. وہ ماں اگر پردہ کر رہی ہے, ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ان کی 3 شادیاں ہیں, تو وہ چوتھی کر رہے ہیں کسی بے پردہ خاتون سے, کہہ رہے ہیں یار وہ ضرورت مند ہے لیکن پردہ نہیں کرتی. میں نے کہا نہیں کرو, شادی مت کرو آپ, یا تو پہلے اس سے ایگریمنٹ کر لو کہ پردہ کرے گی. وہ کہہ رہے ہیں کیوں, کیا خرابی؟ میں نے کہا اس کی وجہ سے آپ کی پچھلی 3 بیویاں بھی پردہ اتار دیں گی, اس کا پورا خطرہ موجود ہے. کیونکہ وہ کہیں گے ان کے لیے اصول کچھ اور ہمارے لیے اصول, اگر یہ آپ اتنے غیرت مند ہو تو اس کو کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ اس کا امکان ہے. اور میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کی 3 بیگموں نے پردہ چھوڑ دیا, بیٹیاں بھی گئیں ہاتھ سے. یہ بڑا سینسٹیو دور چل رہا ہے, ایک طرف ہو جاؤ یا ادھر یا ادھر. پہلے زمانے میں بیچ کے لوگ ہوتے تھے, آدھے دیندار آدھے بے دین. ایسا جیسے یورپ امریکہ میں ایسا نہیں ہے کہ آدھے دیندار آدھے بے دین, یا تو پورا نیک ہوگا یا پورا برا ہوگا. وہاں پہ میں گیا ہوں نا, میں جب امریکہ گیا تو میں نے سارے نیک لوگ ہوئے, اتنے نیک لوگ, سب کی داڑیاں, نمازیں, اور سارے حافظ بچے, سب کے بچے ماشاءاللہ امریکہ کینیڈا میں مسلمانوں کے بچے حافظ بن رہے ہیں, سارے نیک. میں نے کہا تم لوگ تو ہم لوگ سے بھی زیادہ نیک ہو گئے کافر ملک میں رہ کے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ جن سے مل رہے ہیں نا, جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں وہ ہیں جو دین پہ ہیں, تو پورے دین پہ ہیں وہ, کیونکہ یہاں جو پورا دین پہ نہیں ہوتا پھر وہ پوری بے دینی پر ہوتا ہے, وہ بریکیں فیل ہوتی ہیں, پھر وہ شراب کباب کی طرف جاتا ہے, کیونکہ یہاں وہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو فلم دیکھ کے آ رہا ہوگا, ایک دوست نے بتایا کہ میں فلم دیکھتا تھا سینما میں, نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے نماز پڑھنے جاتا تھا, پھر آ کے واپس سینما میں بیٹھ جاتا تھا, پھر اسٹوری پوچھ رہا ہوتا تھا یار بیچ کا ذرا پارٹ بتانا. یار دونوں پروگرام کیا چل رہے ہیں, ساتھ چل رہے ہیں. تو عمرے پہ جاتے تھے لوگ, VCR لے کے آتے تھے, VCR لے کے آ رہے ہوتے تھے عمرے پہ جا کے. کیا لے کر آ رہے ہیں؟ VCR لے کر آ رہے ہیں. تو یہاں دونوں پروگرام چلتے ہیں. ان ملکوں میں آپ کے لیے اپنا دین بچانا بہت مشکل ہے, تو آپ کو پورا نیک بننا پڑتا ہے, ورنہ اولاد آپ کے ہاتھ سے گئی. یہ میں نے جو شادیوں پہ لوگوں کو لگایا ہے نا, ہزاروں لاکھوں لوگ شادیاں کر چکے ہیں, ملتے ہیں, یہ زنا سے بچے ہیں. اور خدا کی قسم ان کا زنا سے بچنے پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی. انہوں نے جن لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کو زنا اور ڈپریشن سے بچایا, وہ زیادہ بڑی نیکی ہے. ہماری خانقاہوں میں ہو کیا رہا ہے, ہمارے بزرگان دین جو ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ زنا سے روکنے کے لیے وظیفے بتاتے ہیں, ذکر بتاتے ہیں, نظر کی حفاظت, ٹک ٹاک سے بچنا, فلموں سے بچنا. پھر وہ آتے پھر بھی ان سے ہو جاتا ہے گناہ. یہ شہوت ایسی دماغ خراب کرتی ہے نا, یہ نیچرل ہے اصل میں. کہ حضرت جی وہ ہو 4 مہینے سے آپ کی خدمت اقدس, کیونکہ وہاں بھی امرت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, امرتوں سے حفاظت کرنی ہوتی ہے. انہوں نے کھا وہی رہے ہیں, پراٹھے پھوڑ رہے ہیں صبح شام, بادام پستے. بڑے بڑے مالدار لوگ پیروں کے مرید ہوتے ہیں. یہ سچی مچی کی باتیں کر رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. توجہ. پھر وہ کہتے ہیں توبہ کرو, استغفار کرو, تم نے آج پھر فلم دیکھ لی, عشق ہو گیا امرت کا, فلانا ہو گیا. وہ پھر وہ روئے گا, بیان سنے گا, حضرت جی اللہ تقوی للہیت. پھر تبلیغ میں جائے گا, 4 مہینے وہاں ساری دنیا میں دین آ جائے, ہمارے اندر بھی آ جائے, دوسروں کے اندر بھی دین آ جائے, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین بہت. لیکن شہوت ہے کہ کمبخت, کیونکہ آدمی ہے نا, تبلیغ میں جا کے ہجڑا تھوڑی بن جائے گا. کسی پیر و مرشد سے بیعت کر کے نہ پیر ہجڑا بنتا ہے نہ مرید ہی. وہ پیر جب ہجڑا نہیں بنا وہ آدمی ہے, تو تم کہاں سے ہجڑے بن جاؤ گے بھائی؟
کیوں فطرت سے لڑ رہے ہو بغیر؟ مجھے غصہ آتا ہے یار. پھر یہ اسلام ہے؟ کیوں نہیں کرتے صحابہ کی طرح شادیاں یار؟ آدھا اسلام لے رہے ہو، کم وقت تو آدھا چھوڑ رہے ہو تم. اسلام میں جہاں عورت سے نظر کی حفاظت ہے وہاں حلال بھی تو ہے. ان عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اپنی خواہش ان سے پوری کرو، ان کی بھی خواہش پوری کرو. اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اب شیخ ایسا مریدوں کو کھینچ کے رکھتا ہے نا، کسی آنٹی کو نہیں دیکھنا بس. بھائی نہیں دیکھو، میں بھی کہہ رہا کہ دیکھنا شروع کر دو، غلط ہے. ابے تو اب آلٹرنیٹ تو بتاؤ اس کا. مرد ہے اس میں ٹیسٹوسٹیرون لیول یہاں تک پہنچا ہوا ہے، مردانہ ہارمونز ہیں، اور جتنا عورت سے بچتا ہے نا مردانہ قوت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی ہے. یہ جو فوج فلمیں دیکھتے ہیں تو چھکے بن چکے ہوتے ہیں، ان میں تو ڈیزائر ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں. جو نہیں دیکھ رہے ہوتے، نظر کی حفاظت کر ہوتے ہیں، وہ تو بم کا گولا بن چکا ہے. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب آپ نظر کی حفاظت کرتے ہو نا اور موویز سے بھی بچتے ہو، ٹک ٹاک سے بھی، تو آپ میں یہ شہوت کم نہیں ہوتی. اندر سے کیا ہو رہے ہوتے ہو؟ مردانہ وجاہت بڑھ رہی ہوتی، آواز مردانہ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی، آپ میں یہ بڑھ رہی ہوتی ہے. تبھی تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح کرو. بیوی تبھی تو ایسے لوگوں کو اچھی لگتی ہے. دائیں میں کو دیکھنے تو اپنی بیوی ہی ان کو حور لگتی ہے. اب وہ ایٹم بم کا گولا بن گئے. اب وہ شیخ صاحب مجھ سے آج یہ ہو گیا، میں نے آج فلانے، تو وہ عجیب یار. یہ فطرت نہیں ہے بھائی، یہ بغاوت ہے فطرت سے. پھر وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا پھر مراقبہ کرو، محاسبہ کرو، یہ سوچو کہ بد نظری کے کیا کیا نقصانات ہیں. وہ سب سوچنے چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. تو قرآن نے حکم دیا نظر کی حفاظت کا، بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے، ابے بھائی تیری مریدنی بھی، وہ بھی نظر کی حفاظت میں ٹائم لگا رہی ہے، ٹینشن میں اٹھی ہوئی ہے. تیرا مرید بھی سیدھا سیدھا چماٹ مار کے اس کو بول تو اس سے شادی کر لے، تو اس سے شادی کر لے، ختم. فوراً کہتے ہیں اکنومیکلی مسائل ہے، 2 بیویوں کو پالنا مشکل ہے، کھلائے گا کہاں سے؟ یہ جو خانقاہ میں تمہارا ایک سیٹھ مرید درجنوں لوگوں کو فری پھوکٹ کی بریانیاں کھلا رہا ہے، اس کو بول ان کو مت کھلاؤ، یہ مسنڈوں کی گردنیں موٹی ہو چکی ہیں فری پھوکٹ کا کھا کھا کے. جا کے کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کو کھلا اور وہاں اپنی خواہش بھی پوری کر. پھر کوئی اچھی لگ رہی ہے پھر ایک اور شادی کر لے وہاں. یہ ٹھڑک یہاں سے پوری کرو حلال طریقے سے. یہ ٹھڑک اللہ نے رکھی ہے عورت کے لیے، اور عورت اللہ تعالیٰ ہمیں ہجڑا بھی تو پیدا کر سکتا تھا، نظر کی حفاظت کی ضرورت ہی نہ رہتی. کیا خیال ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیں عورت سے بچانا نہیں ہے، ورنہ عورت کو پیدا کیوں کیا؟ آدم، اگر دیکھو عورت سے بچانا ہوتا نا، اللہ آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو جنت میں پیدا نہ کرتا، بلکہ ان کو حکم دیتا کہ جنت میں ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے، ایک عورت پیدا ہی نہیں ہوگی تاکہ آپ کو نظر کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اماں حوا کی شکل میں پیدا کیا تاکہ دونوں کا ملاپ ہو، محبتیں ہوں دونوں میں. تو عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اتنے محاسبے، مراقبے اور اتنی ٹینشنوں میں بندے کو ڈالا جائے. چماٹے مار مار کے بغیرتوں کی کیا کراؤ؟ ان مسٹنڈوں کی شادی کراؤ. جو مرید 22-23 سال کا ہو گیا ہے، اگر سیٹھ آدمی ہے 30 سال کا ہو گیا، کروڑ روپے کما رہا ہے اور کہہ رہے حضرت نظر کی حفاظت نہیں چھوٹتی، میری بیگم بھی ہے، اس کو چماٹ مارے شیخ. بولے بغیرت، میری تو اتنی ساری مریدنیاں ہیں، وہ خطوط لکھ کے دے رہی ہوتی ہے کہ ہماری شادیوں کی عمریں نکل رہی ہیں اور ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، ہمیں فوش فلموں کی عادت پڑ رہی ہے، ہماری جمشید سے دوستی ہو گئی، فلانے سے دوستی ہو گئی، تو اس سے شادی کرے گا، تیرا باپ بھی کرے گا جا کے شادی. باپ سے مراد تو کرے گا شادی. چماٹ مار کے پیر صاحب کیا کروائیں؟ اور جب شادی ہو جائے گی تو مریدنی خط لکھنا چھوڑ دے گی کہ مجھے نظر کی، وہ کہے گی بھائی میری ڈیزائرز پوری ہو گئی ہیں، مجھے اولاد بھی مل گئی ہے. تو یہ نیچرل نہیں ہے جو خانقاہوں میں چل رہا ہے. پیر صاحب کتنے واقعات ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے پیر، زیادہ تر تو نیکی ہوتے ہیں، پیر صاحب خود انوالو ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، کھا وہی رہے ہیں، مرغے پھوڑ رہے ہیں، مراقبہ میں مریدنیاں بھی خوبصورت بھی ہوتی ہیں، اس میں بازوں کی آوازیں بڑی. پیر صاحب کو جب فون کرتی ہیں ہیلو، وہ پیر صاحب کی کا جنازہ نکلنا لگتا ہے، اس میں پیر صاحب پاگل ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا ہو گیا. تو کچھ ہوتے ہیں بہت تقوی والے، لیکن اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈال کیوں رہے ہو؟ ایک آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو فرض کرو میں پیر ہوں، میرے پاس کوئی مرید آیا، حضرت میرا دل چاہ رہا ہے، وہ روٹیاں پک رہی ہیں، ان کی خوشبو اور وہ بریانیوں کی دیگیں ہیں اور وہاں سے کباب پراٹھے، حضرت میں جہاں رہتا ہوں کہیں چپلی کباب بن رہے ہیں، کہیں کوفتے بن رہے ہیں، ماحول تو ایسا ہی ہے نا.
بھائی ماحول تو چاروں طرف ایسا ہی, کہیں چپلی کباب, کہیں کوفتے, کہیں بریانیاں, کہیں روٹیاں. حضرت میرے پاس, میں کیا کروں, میرا دل چاہتا ہے میں چوری کر لوں, پھر میں کبھی اس روٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, کبھی اس بریانی کو دیکھ کے رال ٹپکا رہا ہوتا ہوں. پیر صاحب کہتے ہیں نظر کی حفاظت کرو. کیا کرو؟ نظر کی حفاظت. حضرت میں کوشش تو کروں گا, لیکن میرے چاروں طرف ہیں ہی کھانے پینے کے ہوٹل, میں کیسے حفاظت کروں؟ پھر وہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے, نظر کی حفاظت جو نہیں کرتا اس کا ایمان چلا جاتا ہے, بے ایمان ہو جاتا ہے, اور بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے جو مسجد میں بتانے کا نہیں ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آیا, حضرت میں نے توبہ کی تھی, پھر میں کسی کے کباب دیکھ کے دل للچایا, میں نے جا کے دھونے والے کھا لی. کوئی بات نہیں, گناہگار کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. توبہ کرو, 100 دفعہ توبہ کر کے 100 دفعہ توڑے گا توبہ, پھر مایوس ہونا شروع ہو جائے گا, پھر کہے گا یار 2-4 ہزار میں 2-4 ایسے ہوں گے جو شاید بچ جائیں, 99% وہ چوریوں پہ ہی آ جائیں گے. پیر وہ ہوگا جو صحیح پیر ہوگا نا, وہ کیا ہے گا, تیرے پاس پیسے ہیں کباب کھانے کے؟ جی حضرت ہیں. چماٹ مارے گا رکھ کے, بغیرت, مجھے بھی ٹینشن دی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن, جا 2 کباب خود بھی کھا, اور میں تیرا پیر ہوں, 2 میرے لیے بھی لے کے آ. تو میں عقل مند ہوں گا تو کیا کہوں گا, ایک چماٹ لگاؤں گا, بغیرت آدمی تیری جیب میں پیسے ہیں بھائی, اور تو کباب بھی کھا سکتا ہے, پراٹھے بھی کھا سکتا ہے, بریانیاں بھی کھا سکتا ہے, اور 6 انڈے یا 7 انڈے 8 انڈے بھی کھا سکتا ہے, تو پرہیز کیوں کر رہا ہے؟ اگر تو یہ نہیں کھائے گا تو ہوٹل والوں کا بھی تو نقصان ہوگا نا, ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی بیچاروں کی, وہ بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو جب آپ شادیاں کرو گے تو صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے, لڑکیوں کے باپوں کا بھی فائدہ ہے, ان کی بھی ذمہ داریاں نمٹیں گی, لڑکیوں کو بھی گھر ملے گا, ٹھکانہ ملے گا. ساری لڑکیاں جاب پہ آ رہی ہیں کیونکہ شادیاں ہی نہیں ہو رہی ہیں, کما رہی ہیں, کوئی یہ کر رہی ہے, کوئی وہ کر رہی ہے, نکاح کرنے کے لیے کوئی کمبخت بغیرت تیار ہی نہیں ہے ان سے, کرتے بھی ہیں تو نہیں ابھی ایکچولی کر کے. تو جو مالدار ہیں جلدی جلدی مٹا دیں, تاکہ کوارے پھر یہ نہ کہیں کہ ہم جب اسٹیبل ہو جائیں گے تو ہم شادی کریں گے. بولیں گے بھائی ہم تو رشتے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا, بیوہ ہونے کا انتظار کرتے تھے وہ لوگ, کوئی بیوہ ہو تو ہم نکاح کا پیغام بھیجیں, کیونکہ 2-2 مالداروں نے 2-2 3-3 4 ہزار کی بھی تھی, غریب لوگ پھر کہتے تھے یار کوئی بیوہ ہو تو چلو بیوہ سے ہی کر لیں. تو لڑکیوں کی بھرمار ہے, اس لیے یہ نیچرل نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زنا نکاح اس لیے شریعت نے حکم دیا تاکہ ہم زنا سے بچیں, یہ تعبیر غلط ہے بھائی. زنا سے اس لیے بچائے تاکہ نکاح کریں, یعنی نکاح کوئی مجبوری میں نہیں ہے کہ زنا کا خطرہ ہے تو چلو آپ نکاح کر لو. نہ, زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی نکاح کرو, کیونکہ عورت کو پیدا آپ سے شادی کے لیے کیا گیا ہے اور آپ کو اس سے شادی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو زنا کا خطرہ نہیں ہے تو بھی کریں, خطرہ ہے تو بطریق اولا کریں, نہیں ہے مرنے کا خطرہ نہ ہو پھر بھی کھانا کھاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ مرنے کا خطرہ نہیں ہوتا پھر بھی آدمی کہتا ہے بھوک لگ رہی ہے, پیسے ہیں تو کیوں نہیں کھاؤں بھائی میں, حالانکہ نہیں مرے گا اتنی جلدی. تو ایسا ہی اگر زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو بھی نکاح کرو. یہ بات دماغ میں بٹھا لو, اللہ نے عورت کو مرد سے دور رہنے کے لیے, مرد کو عورت سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا, یہ پیدا میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. جب اللہ نے عورتوں کو پیدا ہی ہم اور آپ کے لیے کیا ہے تو عقل مند وہ ہے جو جلدی 4 کے بعد اللہ نے پابندی اس لیے لگا دی کہ پھر مالدار لوگ 400 کر لیتے اور غریبوں کو ایک بھی نہیں ملتی. تو اللہ نے کہا جس کو موقع مل رہا ہے کر لو, اور 4 کرنے کے بعد ٹھڑک ختم ہو جاتی ہے انسان کی, نہیں ہو رہی تو پھر جائے خانقاہ میں حضرت, پھر بھی بدنظری, پھر پیر چماٹ لگائے کمبخت, 4 کے بعد بھی تیری ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی ہے. ابھی جو پیر جو بیچارے مجاہدہ کروا رہے ہیں نا یہ, اور یہ اتنے حساس ہو جاتے ہیں نا خانقاہوں کے مریدین, اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ کسی خاتون کی کلائی بھی نظر آئے نا بے ہوش, کیونکہ میں خانقاہی آدمی ہوں, میں نے بھی خانقاہوں میں ٹائم گزارا ہے, مجھے پتا ہے اندر کے حالات, کیونکہ شادیاں بھی نہیں کرتے. اب بیگم کوئی بیچاری کا حسن و جمال خراب ہو گیا, ایجڈ ہو گئی, خود جوان ہے تو بھی نہیں کریں گے, پیر نے منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ عدل نہیں ہوگا, ظلم ہوگا, فلانا, پھر وہ خوش فلمیں میں توبہ کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا 4 کے بعد بھی لوگ فلمیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو گناہ ہے, لیکن بہرحال حلال سے سیر تو ہو جاتا ہے نا آدمی. گناہ کا اگر ایک آدمی 4 کے بعد بھی گناہ کر رہا ہے نا, اس کا مطلب وہ 4 نہ کیا ہوتی تو یہ گناہ 10 گنا زیادہ کر رہا ہوتا. جو اللہ نے لیگل کیا ہے اس سے تو پیٹ بھرو نا پہلے.
ابھی تو جو بھوک لگ رہی ہے کمبخت تیرے پاس روٹی کھانے کے پیسے ہیں, کھا تو لے, پھر بھی بھوک لگے گی تو پھر علاج کروا جا کے کہ اب یہ کوئی اور مسئلہ ہے, پیٹ بھر گیا پھر بھی کیوں بھوک لگ رہی ہے, اب یہ ہوس ہے. بھوک کا تھوڑی علاج ہوتا ہے. ہمارے یہاں خانقاہوں میں بھوک کا علاج کیا جا رہا ہے اور اس کو ٹھڑک قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ جو خانقاہ میں لوگ ہوتے ہیں نا مریدین, اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ان کی حالت اندر سے کیا ہوتی ہے. کسی خاتون کی کلائی دیکھ لی نا, 6 مہینے تک دماغ میں وہ گھومتا رہے گا, سینسیٹیو ہو جاتے ہیں بہت. یہ اب پیر صاحب کا کوئی مرید ہے امرت, ذرا خوبصورت سا ہے, اس کو جذبات پھر پیر کو لکھ کے دے رہے ہوں, حضرت آج میری نظر پڑ گئی تو میں ہلچل ہو گئی, پھر پیر صاحب اس کو ذکر کرا رہے ہیں. یہ وہ رہبانیت ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. صحابہ سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہو سکتا. دنادن نکاح کی, حضرت عمر کی 7 شادیاں تھی ٹوٹل. کتنی شادیاں تھیں؟ حضرت عثمان جب شہید ہوئے ہیں کتنی بیویاں چھوڑ کے گئے ہیں؟ بولو 4. سیدنا علی جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں تھیں نکاح میں؟ ابے پھوٹ لو, تمہارے فائدے کی بات ہو رہی ہے. سیدنا علی جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں؟ 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. صرف ابو بکر تھے جو جب شہید انتقال ہوا تو 3 بیویاں تھیں ان کی نکاح میں صرف. مغیرہ ابن شعبہ کا جب انتقال ہوا 4. خالد ابن ولید کا جب انتقال ہوا, بولو یہ ہم سے یہ والے سیٹ اپ خانقاہی کو نہیں مانتے تھے یہ, اور تلواریں لے کے جنگوں میں بھی جا رہے ہیں, تجارتیں بھی کر رہے ہیں, سارے کام کرو میرے بھائی, اور پھر گناہ سے بچنے کی بھی کوشش کرو. ان عورتوں کو ٹھکانہ دو. سیٹھ لوگ خانقاہوں میں دیگیں کھلانے کے بجائے کسی بیوہ سے شادی کر کے وہ دیگ اس کو کھلائیں. وہ 4 بیواؤں سے شادی کرو, 4 کو الگ الگ گھر دو. پیر صاحب کی ضرورت انشاءاللہ نہیں رہے گی, رہے گی پھر بھی, لیکن وہ کم ضرورت رہے گی. اور پیر صاحب کو بولو آپ بھی یہ کام کرو, حلال کو فوکس کرو. پاک دامنی ملتی ہے میرے بھائی. اور پھر اگر کوئی عورت آ کے بیٹھ بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا, حلال سے سیر ہو جاتا ہے آدمی. اتنا سینسیٹیو کیوں بن رہے ہو کہ کسی عورت کی کلائی پہ نظر پڑے گی تو پاگل ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی یہ حال ہو جاتا ہے. جب نکاح کرتا ہے تو پھر یہ کنڈیشن نہیں رہتی انسان کی, یہ کنڈیشن نہیں رہتی انسان کی, اس میں اتنی سینسیٹیو نہیں ہوتا. دنیا میں بھی چلنا پھرنا بھی تو ہے نا, جاب بھی کرنی ہے. یہ لونڈے لپاڑے دفتروں میں جائیں گے, کال سینٹر میں جائیں گے, شادیاں کر لو تو پھر بیٹھی بھی ہوگی تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, بیٹھی رہے. آپ کو اپنی بیگم سے محبت ہوگی, ایک نہیں ہے تو وہ والی پسند, وہ نہیں تو وہ والی پسند ہوگی, 4 میں سے تو کوئی تو اچھی لگے گی آپ کو. پھر بھی نہیں لگ رہی, پھر پیر صاحب کے پاس جاؤ. تو اس لیے پیروں کو بھی چاہیے اپنے آپ پہ بھی رحم کرو, شادیاں کرو. اپنے آپ کو جس عذاب میں ڈال دیا ہے نا آپ لوگوں نے, اور اس عذاب سے نکلو گا. میرا خیال آپ کو جی تکلیف ہو تو بیوی کو ہو, پیر کو نہیں ہونی چاہیے تکلیف, بیگم کو ہونی چاہیے. وہ سمجھ میں آتا ہے. آپ جا رہے ہو, آپ مجھے بہت غم ہو رہا ہے کہ آپ جا رہے ہو. مجھے لگ رہا ہے 4 شادیوں کی بات سن کے آپ فوراً جا رہے ہو کہ ابھی فوراً کرتا ہوں میں. چلو اللہ, پھر کبھی آئیں گے. کون؟ ہاں اچھا, آ جا بھائی. بیٹا شکایت لگائے گا اماں کو, آپ 4 شادیوں کا بیان سن کے آ رہے ہیں. ان سے مصافحہ کر لو. السلام علیکم جناب, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک؟ چلیں جی, اللہ خوش رکھے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں مشکات بھائی؟ ابھی ایک یوٹیوبر ہے, ان کی وائف نے ایک پوسٹ لگائی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر 4 شادیاں ضروری ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام جب تنہا تھے تو ہوا ایک بیوی کے طور پہ بھیجی. اگر ضرورت ہوتی تو 4 بیویاں بھیجتے تاکہ ایک مرد کے لیے 4 بیویاں ہوتی. اور دوستوں کا گروپ بھی نہیں بنایا کہ دوستوں میں جائیں. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام کی جو صرف ایک بیوی تھی نا, اس میں حکمت تھی تاکہ تمام انسانوں کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو. یہ حکمت تھی. اگر آدم علیہ السلام کی زیادہ بیویاں ہوتی تو پھر ہم سب ایک ماں کی اولاد نہ ہوتے. تو مساوات پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صرف ایک بیوی رکھی, لیکن ان کی اولادوں کو اجازت دے دی کہ جتنی چاہے شادیاں کرو. یہ تو اسلام نے آ کے 4 میں بند کیا ہے, ورنہ اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ کی اجازت تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ آدم علیہ السلام میں حکمت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک بیوی دی ہے. کیونکہ انا خلقناکم من ذکر و انثی, قرآن کہتا ہے ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. بیویاں زیادہ ہوتی ہیں آدم علیہ السلام کی تو پھر ہم کوئی کسی ماں کی اولاد تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے. صحیح ہے. باقی بار بار میں کہتا ہوں, ہاں وہ عامل تو رہ ہی گیا بیچارہ, بس جلدی سے مختصر سمیٹ دیتا ہوں بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دین کی خدمت دی ہے, اس پہ مجھے فخر ہے
کہ کئی عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں, اتنی دعائیں دے رہی ہیں, اور خود بھی اپنے آپ کو عذاب سے نکالو, شہوت کے عذاب سے نا, غیر ضروری مجاہدوں سے نکاح کرو, حلال میں تسکین مل جائے گی. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں تو مزے کے لیے شادی کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, مزے کے لیے نہاری جب کھا سکتا ہے اپنے پیسوں سے تو مزے کے لیے شادی بھی کر سکتا ہے, کیا خیال ہے؟ مزے کے لیے 12 انڈے کھاتے ہو آپ کتنے ڈیلی؟ ویسے انڈے سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. انڈے کو ہم لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں, انڈے کو ہلکا نہیں لیا کرو. انڈے سے چوزا بننا ہوتا ہے, تو چوزے سے مرغی, تو مرغی میں جو کچھ ہے اکیلے ایک انڈے میں اللہ نے رکھا ہے وہ سب کچھ, تو اس لیے ہاف بوائل انڈے پھوڑ دیا کرو طبیعت سے. اور انڈا نقصان نہیں دیتا, یہ 6 7 8 انڈے کچھ نہیں کہتے اگر روٹی چاول نہ کھائے جائے. خیر, تو یہ جو اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے نا, یہ شادیاں وادیاں, یہ میں اس کو بہت بڑا کام سمجھتا ہوں. اس میں بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں, بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں. اگر وہ ان بیچاریوں کو تو پیروں نے یہی کہا ہوا تھا کہ یہ کرو, ڈپریشن میں جا رہی تھی, زنا میں جا رہی تھی, اللہ نے کروا دی ان کی شادیاں.